نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. کون سے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے؟ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دی، اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی کوئی بڑی تکلیف دور کر دے گا. اللہ اکبر. کسی مومن کے کام آنا، کسی مسلمان کی حوصلہ افزائی کر دینا، کسی مشکل گھڑی میں، کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں اس کے کام آنا کتنے بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے. آخرت میں جن تکلیفوں سے ہم دوچار ہوں گے، جن پریشانیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس مشکل گھڑی میں اللہ ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دے، تو ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں مصیبت زدہ انسانوں کو تلاش کریں اور ان کے کام آیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی تنگ دست اور بد حال پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا. دنیا اور آخرت میں. تو ہمارے دائیں بائیں اور آگے پیچھے رشتہ داروں میں اور دوستوں میں اور جاننے والوں میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مالی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، جانی طور پر جو ہے وہ کسی مشکل میں ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو، اس کے پاس علاج معالجے کی جو ہے وہ گنجائش نہ ہو، کوئی غریب مسکین ہو، اپنی ضرورتوں کو پورا نہ کر سکتا ہو. تو اگر ہم کسی تنگ دست اور بد حال کی ضرورت پوری کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا. ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ قیامت کے دن بھی ہمارے گناہوں پہ اسی طرح پردہ ڈال دینا جس طرح دنیا میں تو نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنی ستاری کی چادر ہمارے گناہوں پہ نہ ڈالے گا تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا. وہ دن ہوگا جس دن یوم تبلی السرائر، سب بید کھل جائیں گے، پردے ہٹا دیے جائیں گے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دن اللہ ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے، تو ہمیں چاہیے کہ کسی کا کوئی عیب، کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی خامی، کوئی کمزوری ہمارے علم میں آ جائے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں یا اس کے بارے میں کوئی تذکرہ سن لیں تو ہم اس کے اوپر پردہ ڈال دیں تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کے اوپر اس دنیا اور آخرت میں پردہ ڈال دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. کون سے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے؟ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. اللہ اکبر. اگر ہم کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، اس کو سہارا دے رہے ہیں، تو اللہ ہماری مدد کر رہا ہے. اور جس کی پشت پناہی اور جس کی مدد اللہ کر رہا ہو، جس کا کارساز اللہ بن جائے، جس کی وہ نصرت فرمائے، جس کی وہ تائید کرے، جس کا وہ حامی و ناصر ہو جائے، پھر اسے کس چیز کی کمی ہوگی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے کام آئیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا رہے. ارشاد فرمایا جو بندہ ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم کی تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جو لوگ علم کے حصول کے لیے کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی حلقے میں جا کر دین سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، سب دین ہی کی تلاش میں نکلے ہیں نا. ان کے لیے بڑے بڑے اعزازات ہیں. یہاں جس اعزاز کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ ایسی نیکیوں کی توفیق دیتا ہے کہ جو کچھ وہاں وہ سیکھتے ہیں اس پر عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، تو جنت کا راستہ آسان ہو گیا نا. اور ارشاد فرمایا جو لوگ بھی اللہ کے گھر میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کی درس و تدریس کرتے ہیں تو ان پر اللہ سکینت نازل فرماتا ہے، انہیں رحمت ڈانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ فرشتوں کی مجلس میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو فرشتے اس کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی کتاب کی درس و تدریس اتنی عظمت والا کام ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو بندے مجھے کسی ذریعے سے یاد کرتے ہیں پھر میں ان کو یاد کرتا ہوں، اور جن کو اللہ یاد کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں. تو ناظرین کرام، سامعین محترم، دیکھیے کہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اہل ایمان کی جن صفات کا ذکر کیا ہے، کیا یہ صفات میرے اندر پائی جاتی ہیں؟ اگر نہیں تو میں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ اور آخری بات اس حدیث مبارکہ میں بڑی فکر انگیز بیان کی گئی، فرمایا جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ بعض لوگ نسب پہ بڑا فخر کرتے رہتے ہیں نا جی، میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں قوم سے ہوں، فلاں خاندان سے ہوں، فلاں سے مجھے نسبت ہے، فلاں سے مجھے تعلق ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا نسب اس کو پیچھے چھوڑ دے، جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کا صلبی بیٹا نہیں تھا، نبی کا بیٹا ہونا اس کے کسی کام آیا؟ لوط علیہ السلام کی بیوی ان کی بیوی نہیں تھی، نبی کا بیوی ہونا اس کے کسی کام آیا؟ ان کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ جس کا عمل اس کو پیچھے نہ چھوڑے وہ نسب کی وجہ سے کبھی پیچھے نہیں رہے گا۔ فرعون کی بیوی جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر اللہ نے کیا ہے، اس کی عظمت کے کیا کہنے، وہ فرعون کے گھر ہوتے ہوئے بھی اللہ کی بندی ہے، اس کی غلام ہے، اس کی اطاعت کرتی ہے، اس رب کو مانتی ہے، اس کی توحید پر قائم ہے۔ فرعون نے کیا کیا اذیتیں اس کو دی، اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن حسب و نسب کام نہیں آئے گا بلکہ نیک عمل کام آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل کی ایسی توفیق دے کہ نیک اعمال ہی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔